لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ شیخ عنایت اللہ مدنی صاحب موجود ہے. ایک اگلا سوال ہے کہ بہت سے حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے علماء ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ امام حرم کے پیچھے نماز نہ پڑھا جائے، تو اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ حج کے سفر سے پہلے بعض لوگ جو ہیں وہ حجاج کو بہت ساری تربیت کے ساتھ ساتھ ایک تربیت یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو تم جا رہے ہو لیکن تمہارا جو امام ہوگا حرم میں، مکہ میں یا مدینہ میں، چونکہ وہ وہابی ہے اس لیے اس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی. اس طرح کی تربیت بھی وہ لوگ حجاج کو دے کر کے بھیجتے ہیں. بڑی ہی افسوس کی بات بھی ہے اور بڑے عیب کی بات بھی ہے، اور اس اعتبار سے بڑی حیرت کی بات بھی ہے کہ کیا حرمین شریفین کے ائمہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا حرمین شریفین کے اماموں کا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے؟ کیوں آخر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے یا نماز نہیں ہوگی؟ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت سنگین قسم کا عقیدہ ہے. تکفیر، کافر قرار دینے کا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے یہ چیز بہت پرانی ہے. ان کی کتابوں میں، ایسے ہی ان کی تقریروں میں، ان کے بیانات میں، ان کے حج کی تربیتی مجلسوں میں یہ بات بڑی صراحت سے آتی ہے کہ بھئی وہابیوں کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی، وہاں کا امام ایسا ہے، وہاں کا امام ایسا ہے. بلکہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں پہلے بعض ہمارے ہندو پاک کے مولویوں نے اس بات کا فتویٰ دے دیا تھا کہ جب تک وہابیوں کی حکومت ہے بلاد حرمین میں تب تک حج ہی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. حج جو ہے وہ کیا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ حج چھوڑ دیا جائے گا، حج ہے ہی نہیں تمہارے اوپر، کیونکہ جن لوگوں کی حکومت ہے وہ وہابی ہیں اور ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی، اور انہی کے نظام کے تحت تم حج کرتے ہو اس لیے تمہارا حج بھی نہیں ہوگا. اس طرح سے بھی لوگوں نے فتوے دیے تھے. بہرحال یہ سراسر غلط فتویٰ ہے. حرمین شریفین کے ائمہ الحمدللہ، ہم کسی کی بہت زیادہ یعنی پارسائی تو نہیں بیان کرتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں بنیادی طور پر کہ وہ توحید اور سنت اور سلف امت کے منہج اور مشن پر چلنے والے امت کے علماء ہیں. ان سے زیادہ تقویٰ، ان سے زیادہ ہمدردی، ان سے زیادہ دین کی فکر اور ان سے زیادہ ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی فکر کرنے والا اس وقت عمومی طور پر ہم سے زیادہ کسی کو نہیں جانتے. تو جو لوگ اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں اور عوام کو ورگلاتے ہیں، یہ سراسر غلط فتویٰ ہے اور حجاج کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے، حجاج کو ورگلانے کا طریقہ ہے. اور پھر اگر بات الزامی انداز میں کہی جائے تو یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ بھائی اگر آپ کی نماز اگر حرمین شریفین کے اماموں کے پیچھے نہیں ہوگی تو انہی اماموں کی حکومت میں یا انہی لوگوں کی حکومت میں آپ کا حج کیسے ہوگا؟ تو آپ حج کرنے کے لیے بھی نہ جائیں اس کا مطلب، جیسا کہ لوگ فتویٰ دیتے بھی ہیں. تو یہ سراسر غلط فتویٰ ہے اور امت کے عوام کو امت کے علماء سے، حرمین شریفین کے علماء سے، ائمہ سے ورگلانا اور انہیں ان سے نفرت دلانے کا کام ہے جو سراسر حرام ہے. اور اس کی ذمہ داری ان علماء کی گردنوں پر آتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کو اور ان عوام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت سے نوازے. آپ بھی اپنے سوال اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں اور ہماری اس سیریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں